اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی بیٹی نے گھر اجاڑ دیا۔ یہ ایک کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو اپنی کہانی اپنی زبانی بتا رہی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہانی جو ہے یہ سنانے جا رہا ہوں کہ اس لڑکی نے کیا کہا کہ میرا گھر کس طرح اجڑا۔ میں نے اس کو بتایا تھا کہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں نے اپنے میاں کو کہا، مگر اس نے بہت کفری انداز میں الفاظ بولے تھے کہ مجھے ایسی رحمتوں کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا تو مجھے نہیں پتہ تھا، لیکن یہ الفاظ میری روح تک کو ہلا گئے تھے۔ میں نے لو میرج کی تھی، میرے نام کا مطلب جب خوشی دینے والی تھا، مگر شاید میں نے ہمیشہ سب کو درد ہی دیا تھا، کبھی کسی کو خوشی نہیں دے پائی تھی۔ عدیل اپنے میاں کے بارے میں کہہ رہی ہے، اس کا نام عدیل تھا۔ عدیل سے مجھے انتہا کی محبت تھی، اس سے شادی کے لیے جب میں نے گھر بات کی تو میرے گھر والے نہ مانے، تو عدیل کے کہنے پر میں نے شادی کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ شادی کے 2 سال بعد میرے گھر میں پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی، جبکہ میرے شوہر نے کوئی ری ایکٹ نہ کیا، اور میرے سسرال والوں نے بھی بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہ کیا، بلکہ الٹا ناراضگی کا اظہار کیا، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ 2 سال بعد میرے گھر دوسری بیٹی ہوئی۔ دوسری بیٹی پیدا ہونے کے ساتھ ہی مجھے اس بات کی وارننگ بھی دے دی گئی کہ اگر تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دی جائے گی، اور پھر 1 سال کے وقفے کے بعد میرے گھر اللہ تبارک و تعالی نے تیسری بیٹی پیدا ہو ہی گئی، مگر منت سماجت کر کے میں نے اپنا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا، یا یہ بات میری قسمت یا تقدیر کو منظور نہ تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا تھا، میرا یہ درد دکھ میرے باپ نہ سہ پایا تھا، وہ قبر میں جا سویا تھا۔ تیسری بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد محبت ختم ہو کر نفرت میں بدل چکی تھی، ہر وقت گالم گلوچ اور مار پیٹ جاری رہتی۔ جو درد میں نے اپنے کام سے اپنے ماں باپ کو دیا تھا، وہی درد میرے شوہر اپنے ہاتھ 4 الفاظ سے مجھے دیتا تھا۔ بار بار مجھ کو میرے کردار کا تانا بھی دیا جاتا تھا۔ خیر، اللہ کے حکم سے میرے گھر میں چوتھی بیٹی کی پیدائش ہوئی، کوئی اور ساتھ ہی مجھے طلاق نامہ بھی مل گیا۔ اس کے بعد میرے گھر والوں نے تو مجھے قبول نہ کیا، البتہ میری ماں زندہ تھی، اس نے مجھے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا جن کے پاس کوئی اولاد نہ تھی۔ میری خالہ نے مجھے رکھا اور اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا، اپنا گھر تک میرے نام کروا دیا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو گھر چھوڑا اور محنت مزدوری شروع کر دی۔ میں نے اپنی محنت کر کے اپنی بچیوں کو خوب پڑھایا لکھایا۔ میری بڑی بیٹی CSSP افسر ہے، جبکہ اس سے چھوٹی بیٹی MBBS کے لاسٹ ایئر میں، اور اس سے چھوٹی بیٹی دونوں کو بھی پڑھا رہی ہوں۔ میں نے آج تک اپنے بیٹیوں کے پیٹ میں بھیک یا زکوٰۃ کا نوالہ نہیں ڈالا، اپنی محنت سے کمایا، کچھ بھی نہ بچایا، اپنا علاج تک نہ کروایا اور اپنی بیٹیوں پر لگایا۔ یا اللہ، آج اللہ نے اس کا ایک بہترین بدلہ مجھے دے دیا۔ میں نے کہیں سے پڑھا تھا کہ بیٹیوں کی پرورش کرنا اور ان کی اچھی تعلیم دینا جنت میں جانے کا ایک پروانہ تھا۔ اپنے ماں باپ کا دل دکھانے کے بعد میرے پاس جنت میں جانے کا یہی ایک راستہ تھا۔ اپنا گھر ٹوٹ جانے کے بعد میں نے اپنی ماں کے پاؤں پکڑے تھے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی تھی اپنے باپ کے لیے۔ میں ہر روز کلام پاک پڑھ کے بخشتی ہوں کہ شاید اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں اور مجھے بخش دیں۔ میں نے اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کو آپ سے قرآن پاک بنایا پڑھایا ہے، اور اب ان کو دنیاوی تعلیم دلوا رہی ہوں۔ پچھلے دنوں میری بڑی بیٹی کے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں ایک آدمی منشیات اسمگلنگ میں پکڑا گیا۔
جو پکڑا گیا وہ کوئی اور نہیں تھا، میرا سابقہ شوہر تھا۔ میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا تھا، ماما جان اگر آپ کہیں تو اس کو کڑی سے کڑی سزا دوں، آپ کی دی ہوئی سزاؤں کا بدلہ لوں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس سے پہلے کبھی میں نے اپنی بیٹی کو تھپڑ مارا ہو۔ اس دن گریڈ 18 کی میری بیٹی تھی کو میں نے اپنی جوتی سے مارا، کیونکہ شاید اس کی تربیت میں ایک چیز کی کمی رہ گئی تھی، اور آنکھوں میں آنسو لے کر میں نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ بیٹا اس انسان کو میں نے معاف کیا، آپ بھی معاف کر دینا۔ میری بیٹی نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اس سے کم از کم سزا ہوئی، اور ان لوگوں کو بھی پکڑا جو اس سے یہ کام کرواتے تھے، اور اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ اپنے ماں باپ کا علاج کرواؤ۔ میرا سابق شوہر کی دوسری شادی سے 2 بیٹے تھے، بیوی اس کو چھوڑ کے جا چکی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا اپنے بھائیوں کو اپنے پاس لے آؤ، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو۔ میری بیٹیوں کے ستیلے بھائی بھی اب ہمارے گھر میں ہی رہتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھی بالکل اپنے بچوں جیسا ہی سلوک کرتی ہوں۔ اپنے سابقہ شوہر کے تمام گناہوں کو معاف کر چکی ہوں، مگر میرے دل میں بس یہی خوف ہے کہ پتہ نہیں میرے اللہ مجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ سب لوگ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ دوسری آپ سے یہ درخواست کرنی ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے، اور اسے شیئر بھی کرنا ہے، اور اس پہ کمنٹ بھی ہر صورت کرنا ہے۔ آپ کی یہ سب چیزیں ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔